بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم اردو اغلاط کے حوالے سے بات کریں گے اور میں کوشش کروں گا ان کو کافی سلیس انداز میں رکھا جائے۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اردو لنگوسٹک ایررز آف سلطان القلم، سیلف کلیمڈ۔ اس کی ایپیسوڈ 3 ہے۔ ناظرین، اردو یقیناً ہم سب کی اس وقت مادری زبان ہے۔ ہم اچھے سے اردو بولتے ہیں اور ہمیں اردو کی گرامر کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے گھر کے اندر اردو بولی جاتی ہے، ہمارے اسکولز کے اندر بولی جاتی ہے، ہماری قومی زبان اردو ہے۔ ہم اردو ڈرامے دیکھتے ہیں، اردو پوئٹری دیکھتے ہیں، اردو موویز دیکھتے ہیں، اور اس قسم کے سارے معاملات ہمارے چلتے ہیں۔ بڑی تصانیف اور ہمارا ادب اور ہمارا لٹریچر جو ہے وہ اردو سے بھرا ہوا ہے۔ مرزا صاحب چونکہ ہندوستان میں آئے تھے، اور پچھلے ایپیسوڈ کے اندر میں نے 2 آیات پیش کی تھی جن کو میں ابھی بھی ایک تکرار کے طور پر بیان کر دیتا ہوں، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نبی کو اسی قوم کی زبان کے اندر کیوں بھیج۔ تو مرزا صاحب چونکہ پنجاب سے تھے اور یہاں پر اردو پنجابی بیسک زبانیں تھیں، ان کے اندر تو کم از کم مرزا صاحب کو جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سلطان القلم ثابت کرنا چاہیے تھا، لٹریچر کے اعتبار سے ہی صحیح، تصنیف کے اعتبار سے صحیح، خطابت کے اعتبار سے صحیح، خط و کتابت کے اعتبار سے صحیح، کسی اعتبار سے بھی ان کو منوانا چاہیے تھا۔ تو وما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ 14 آیت 4 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ وما ارسلنا من رسول، یعنی اصول، قطعیت کا اصول، کیٹاگوریکل ایک کلیہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وما ارسلنا من رسول، کوئی رسول نہیں بھیجا ہم نے الا بلسان قومی، مگر وہ آتا تھا ان کی قوم کے لیے۔ یہ ایک بڑی لاجیکل سی، بڑی معقول اور بڑی منطقی سی بات، لیبین لہم، تاکہ وہ ان کے لیے وضاحت کر دے۔ یعنی آسان قاعدہ یہ ہے کہ ایک نبی جب اپنی زبان کے اندر ہی فصیح اور بلیغ نہیں ہوگا، اور ایلوکوینس اس کے اندر، اس کی سپیچ کے اندر روانی، اور اس کی سپیچ کے اندر افہام و تفہیم کا پہلو، اور اس کی سپیچ کے اندر ایک روانی، اور اس کی سپیچ کے اندر ایک آسانی اور سلاست نہ ہوگی، تو میرے خیال سے وہ منصب نبوت کے اوپر کی اس اہلیت کا وہ حامل نہیں رہے گا۔ دوسری آیت اس حوالے سے جو آپ کی اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، وہ سورہ مریم کی ہے، چیپٹر 19 ورس 97۔ اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، تو بے شک ہم نے آسان کر دیا ہے اس ذکر کو، اس قرآن کو یا اس پیغام کو، بِلِسَانِكَ، تیری زبان میں، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، تاکہ تو متقین کو خوشخبری سنا دے اور ڈرا دے ظالم لوگوں کو یا بدبخت لوگوں کو۔ بڑے میرے خیال سے یہ 2 آیات اس کلیہ اصول اور قاعدے کو بیان کرنے کے لیے، اور اس کی معقولیت اور اس کی آپ یہ سمجھیں کہ ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے بڑی آسان فہم ہے۔ اس کے علاوہ مرزا صاحب کا کلیم، جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی دکھایا تھا، روحانی خزائن والیوم 18 پیج 434، یہ تکرار اس لیے ہے کہ تاکہ جب میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں تو آپ کے سامنے ایک بیانیہ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے، آپ کے سامنے ایک اصول وضع ہو جائے، اور آپ کے سامنے ایک نظریہ جو ہے وہ آشکار ہو جائے کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ کس طریقے سے اپنے بارے میں، اپنی تصانیف اور اپنی انشاء پردازی کے بارے میں کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بات بھی اس جگہ بیان کر دینے کے لائق ہے کہ میں خاص طور پر خدا تعالیٰ کا جو ہے وہ اعجاز نمائی کا جو ہے نا وہ انشاء پردازی کے وقت بھی اپنی نسبت دیکھتا ہوں، کیونکہ جب میں عربی یا اردو میں کوئی عبارت لکھتا ہوں تو میں محسوس، یعنی عربی اور اردو یہاں آ گئی ہے، فارسی کو ہم استثنا دے دیتے ہیں، فارسی کا ہم کسی اور جگہ پر آپ کو دکھائیں گے۔ اچھا، اور عربی اور اردو میں کوئی عبارت لکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اندر سے مجھے تعلیم دے رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا ناظرین؟ اب یہ بیسیکلی حوالہ جات میں نے آپ کو، ایک منٹ ذرا، جی، یہ حوالہ جات میں نے آپ کو دکھا دیے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ بیانیہ جو ہے اس حوالے سے کیا ہے۔ پہلے تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اس کو بہت ہی زیادہ ادبی طور پر بیان کروں، مگر اس سے ہونا یہ تھا کہ عوام الناس جو ہے ان کو چیزیں کلک نہ کرتی، بڑی بنیادی، وہ ادب سے جو شغف رکھتے ہیں، نظم سے جو شرف رکھتے ہیں، ردیف قافیہ کی بحث کو جانتے ہیں، غزل کو اور مطلع کو اور مربع کو اور جناب اس قسم کی وہ چیزوں کو جانتے ہیں، یا وہ شعراء سے واقفیت رکھتے ہیں، یا وہ تھوڑی ادبی طبیعت اور ترنم کی طبیعت میں ہے شیخ صاحب، وہ سمجھ سکتے تھے۔ مگر میں نے جو آج چیزیں نکالی ہیں ان کو بالخصوص میں نے اس لیے سامنے رکھا ہے کہ میں جو حوالے پیش کرنے لگا ہوں، یہ حوالے پڑھنے کے بعد آپ کو یقین ہوتا چلا جائے گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اردو مرزا صاحب سے بہتر تھی۔ یعنی آپ یہ انداز لائٹر نوٹ معذرت کے ساتھ کہ ہمارے جو پشاور کے جو ہمارے پٹھان لوگ ہوتے ہیں، جو بےچارے آتے ہیں مزدوریاں کرنے کے لیے یا بزنس کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، وہ جب اردو بولتے ہیں گلابی قسم کی، تو آپ آپ کے چہرے پر تبسم اور مسکراہٹ آ جاتی ہے، آپ کہتے ہیں واہ یار، جو ہے نا وہ لڑکا لڑکی اور مونس مذکر کا فرق وہ بھول جاتے ہیں۔ اچھا، میں 3 قوانین اردو گرامر کے حوالے سے بات کروں گا۔ نمبر 1 میں بات کروں گا
مذکر و مؤنث کے استعمال کے اوپر. نمبر 2 جس پر میں بات کروں گا وہ ہوگا مرکب اضافت کے اوپر. مرکب اضافت یعنی چیزوں میں اس کی کتاب ہے, اس کا تو اس میں ایک مرکب اضافی ہے. اور تیسری چیز جو گرامر کے اصول پہ میں بات کروں گا وہ مفرد اور جمع کا استعمال ہے. یہ وہ 3 قوانین ہیں کسی زبان کے اندر جو اساسی, مرکزی, اصولی اور بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. اگر آپ ان قوانین کو یعنی مذکر و مؤنث کے درمیان فرق نہیں کر سکتے, کا کی کے کا فرق نہیں کر سکتے, تی تا کا فرق نہیں کر سکتے, گی گا کا فرق نہیں کر سکتے, تو آپ نے زبان کیسے بولنی ہے؟ ٹھیک ہے نا, آپ کسی کو کیسے پیغام سمجھائیں گے؟ اور اسی طریقے سے آپ اضافت کے قانون کو نہیں سمجھتے یا مرکب توصیفی کے قانون کو نہیں سمجھتے کہ ایٹریبیوٹس کیسے بنانے ہیں, چیزوں کو ریلیٹو کیسے کرنا ہے, تو آپ اردو نہیں بول سکتے. مثلا میں نے اگر یہ چیز بیان کرنی ہے کہ یہ چیز فلاں کی ہے اور مجھے اس مرکب اضافی کے اصول کا نہیں پتا یا میں سمجھتا ہی نہیں ہوں, ادراک ہی نہیں ہے, تو میں اس جملے کو کیسے ادا کروں گا اور میں ایکسپریس کیسے کروں گا اپنے معافی ضمیر. ایک تو یہ چیز. تیسری چیز یہ ہے کہ جمع اور مفرد کے قانون کو جب میں نہیں سمجھوں گا تو میں عدد میں مار کھا جاؤں گا. میرے خیال سے شاید یہی وجہ ہے کہ مرزا صاحب 50 کا کہہ کے 5 پر بس کر گئے. شیخ صاحب اچھا سمجھ گئے, شیخ صاحب سمجھ گئے کیا کہنے لگا. اچھا اوکے, تو یہ تمہیدی گفتگو کے بعد ہم پہلے حوالے کی طرف چلتے ہیں. اچھا اس کو نا میں نے کوشش کیا کہ میں حوالہ جات کو اس کرونیکل فارم کے اندر رکھوں, کرونیکل فارم کے اندر رکھوں کہ ایک اور مسئلے کو حل کر دوں. کافی عرصہ پہلے شیخ صاحب میری نا ایک مربی صاحب سے گفتگو چل رہی تھی, تو وہ کہنے لگے کہ جناب ہمارے ہاں بھی جیسے قرآن کے ہاں ناسخ و منسوخ ہے نا, ہم بھی ناسخ اور منسوخ مانتے ہیں. یعنی مرزا صاحب کی ابتدائی کتب اور مرزا صاحب کی اواخر کی تصانیف اور کتب جو ہیں یا مکالمات یا عقائد جو ہیں وہ پہلوں سے اگر متضاد یا متصادم یا متخالف اور متحارب ہوں یا مختلف ہوں تو اس میں جو کلیہ اور اصول لاگو کرنا چاہیے وہ ناسخ اور منسوخ کا ہے. جی اچھا, یہ میں نے پہلی دفعہ سنا. وہ علیحدہ بات ہے کہ اس وقت تو میں بڑا ٹھنڈا ہوا, میں نے کہا یار بڑی بات کرتی اس نے, بات تو سمجھ میں آتی ہے. مگر بعد میں کہیں جا کر مجھے پتا چلا کہ مرزا صاحب تو ناسخ اور منسوخ کے قائل ہی نہیں تھے. اچھا, اور جماعت احمدیہ بھی بیسیکلی قرآن میں ناسخ و منسوخ کے قائل نہیں ہے. یعنی ان کا جو اکیڈمک اور ایجوکیٹڈ علمی طبقہ ہے جو ٹپیکلی سمجھتا ہے وہ مانتے ہیں کہ ناسخ اور منسوخ کا کوئی اصول نہیں ہے. اچھا, جو تحریری ان کا مطلب ایک ہے نا دعویٰ, وہ یہی ہے کہ ہم نہیں مانتے. ایگزیکٹلی تحریری. اچھا دیکھیں مناظروں کے اندر تو جو مرضی کرتے چلے جاؤ نا, مناظروں کے اندر تو آپ نے فی البدی بیٹھ کر کہنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, اگلے بندے کو چپ کرانا ہے نا تسی. اچھا جی, تو میں نے کیا کوشش کی ہے کہ میں کرونیکل فارم کے اندر چلوں تاریخی اعتبار سے کہ مرزا صاحب کی پہلی کتب سے الی آخر کتب میں جاؤں گا جس میں آخری کتاب تک غلطی دکھاؤں گا, تاکہ یہ نہ کہہ سکیں کہ نہیں جی مرزا صاحب نے سٹارٹ میں سلطان القلم نہ تھے مگر لکھتے لکھتے پریکٹس کی اور 23ویں جلد تک چشمہ معرفت تک پہنچتے پہنچتے 1908 میں بس سلطان القلم بن گئے تھے. تو آج اس معاملے کو میں حل کر دوں گا انشاءاللہ. اچھا جی دیکھیں جی, پہلا حوالہ ناظرین آپ کی اسکرین کے اوپر, میں ذرا اس اسٹیکر کو سائڈ پہ کر دوں تاکہ آپ حوالے کو آسانی دیکھ سکیں. روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 391. توجہ دیکھیے گا, اس پیج کے اوپر 2 غلطیاں ہیں اور مذکر و مؤنث سے میں آغاز کر رہا ہوں, یعنی چیزوں کے تذکیر و تانیث کی. پہلا ریڈ ہائی لائٹ ہے, وہ کہتے ہیں بلکہ یہ اول درجے کے بینات, یہاں ہونا چاہیے کی بینات. بینات جو ہے یہ مؤنث ہے, عربی میں بھی مؤنث ہے, اردو میں بھی مؤنث ہے اور ہے بھی جمع. تو بلکہ یہ اول درجے کی بینات اور مطالب صریحہ ظاہرہ بدیہہ میں سے ہو گیا, یعنی یہاں کے کی بجائے کی ہونا چاہیے تھا. اچھا, دوسری غلطی گرین لائن کے اندر میں نے اسی پیج کے اوپر لکھا ہے اب قرآن کریم میں اس لفظ کی تشریح کرنے میں صرف 2 سبیل ہیں. آگے لکھا ہے تیسرا کوئی سبیل نہیں. یہ تیسرا مذکر استعمال کیا ہے سبیل کے لیے, سبیل مؤنث ہے, ہونا چاہیے تھا تیسری کوئی سبیل نہیں. یعنی اب قرآن کریم میں اس لفظ کی تشریح کرنے میں صرف 2 سبیل ہیں, تیسری کوئی سبیل نہیں. یہاں تیسرا لکھا ہے, یعنی مذکر کی بجائے مؤنث استعمال کیا ہے. تو ایک پیج کے اوپر یہ 2 غلطیاں ہیں جو آپ کی اسکرین کے اوپر ہیں, جہاں مذکر کی بجائے مؤنث کی بجائے مذکر استعمال کیا ہے, یعنی تذکیر و تانیث کا فرق نہیں ہے. اچھا, یہ کتاب تیسری جلد میں ہے تو ازالہ و حام ابتدائی کتابوں کے اندر سے ہے. دوسرا حوالہ تذکیر و تانیث کے حوالے سے لے لیں, روحانی خزائن کی جلد 3 ہے آپ کی اسکرین کے اوپر, ازالہ و حام کا. یہ میں نے ریڈ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. یہاں پر مسیل مسیح اور اس مسیلے اور مسیل موسیٰ اور مسیل مسیح کے اعتبار سے بیان کر رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا تقابل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور عیسیٰ بن مریم کا تقابل اپنے ساتھ کرواتے ہوئے یہ ایک جملہ بولتے ہیں, کہتے ہیں جیسے موسوی شریعت کا ابتدا موسیٰ سے ہوا اور انتہا مسیح ابن مریم پر, ایسا ہی اس امت کے لیے ہوا, فطوبی لہذہ الامہ. اب یہاں غلطی کیا ہے,
ابتدا जो है ये मुअन्नस है, यहां पर मिर्जा साहब ने का लिखा हुआ है, मुजक्कर होना चाहिए, जैसे मूसवी शरीयत की इब्तदा मूसा से हुआ, की हुई होना चाहिए था, कि इब्तदा मूसा से हुई। तो इब्तदा की के साथ आता है, का के साथ नहीं आता। यहां पर भी इन्होंने तानीस की बजाय तज़कीर लिखी है, ये भी एक उर्दू ग्रामर के एतबार से गलती है। अच्छा जी, ये तीसरी जिल्द है। अब आ जाते हैं इनकी रूहानी खजाइन की जिल्द 4 के ऊपर, सफा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये इतना बड़ा ब्लंडर है कि मुझे पढ़ते हुए भी हैरानगी हुई। मैंने कहा यार ये बिलावल इससे अच्छी उर्दू बोल लेता है। ये देखे क्या कहते हैं, ये बेसिकली वफात और हयात मसीह के हवाले से गुफ्तगू चल रही है। उस गुफ्तगू के अंदर अगले को शर्म दिलाते हुए कहते हैं, अगर इनमें एक जर्रा तकवा होती, तकवा, हाँ तकवा जो है ये मुजक्कर इस्तेमाल होता है उर्दू जुबान के अंदर, अगर उनमें एक जर्रा तकवा होता, तकवा जो है ये उर्दू जुबान के अंदर मुजक्कर इस्तेमाल होता है, मुअन्नस नहीं। तो इन्होंने यहाँ पर तज़कीर की बजाय तानीस इस्तेमाल किया है, यानी मैस्कुलिन की बजाय फेमिनन सीगा इस्तेमाल किया है, जो कि उर्दू में गलती है। आगे आ जाए जी, रूहानी खजाइन जिल्द 3 का ही इज़ाला अवाम का हवाला आपके सामने है। यहाँ पर बेसिकली मिर्जा साहब अपने निशान के हवाले से बयान कर रहे हैं कि जनाब जो है ना, मेरे आमद के ऊपर मुसलमानों की वही हालत हो जाएगी जो यहूदियों की थी। तो यहाँ ये बयान करते हैं कि अब जो यहूदियत की सिफ्तों का आम वबा फैल गया और मसीह के जिंदा मानने से नसारा को अपने मुशरिकाना ख्यालात में से बहुत सी कामयाबी हुई। अच्छा, अब यहाँ गलती क्या है, वबा जो है ये बेसिकली मुअन्नस इस्तेमाल होता है, वबा फूटी, वबा फैली। अच्छा, इन्होंने क्या लिखा है, का, यानी अब जो यहूदियत की सिफ्तों का आम वबा फैल गई, होना चाहिए यहूदियत की सिफ्तों की आम वबा फैल गई। यहां पर मिर्जा साहब ने तानीस की बजाय तज़कीर इस्तेमाल की है, ये भी उर्दू गलती है, यहां मुअन्नस होना चाहिए था। इसके अलावा भी और गलती, मिसाल के तौर पर मैं अगर इसी इबारत के अंदर देखूं तो ये जो सिफ्तों हैं ये थकील है। अभी मैं इस पर बात नहीं कर रहा, मैंने कहा है मैं सिर्फ उर्दू गलतियों के ऊपर मैं 3 एपिसोड्स का इरादा रख रहा था, मगर मैंने सोचा कि इसको इतना सलीस रखूं कि हर दूसरे बंदा जो सुने उसको समझ आ सके, उसको दिक्कत ना हो, मेरे अहमदी दोस्तों को भी ये ना देखना पड़े कि 2 सफ़े आगे 2 पीछे, तो 2 ऊपर तो 2 नीचे, तो 2 सज्जे तक खब्बे, ये वाला चक्कर ना हो, आसान उनको समझ आए। तो कहते हैं जी सिफ्तों जो है ये थकील है, ये होना चाहिए था सिफात होना चाहिए था। चलो सिफ्तों भी इस्तेमाल होता है मगर ये थकील है। अभी बहस इस चीज से नहीं है, मतलब मुस्तामिल नहीं है, मुस्तामिल नहीं है ज्यादा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं उस किताब की तरफ कि मिर्जा साहब ने जिसके गुण गाए। मिर्जा साहब ने कहा जनाब ये किताब जो है ना, ये तो इस जैसी किताब तो सदियों के अंदर नहीं मैं किसी कोई भी ला सकता। बराहीन अहमदिया हिस्सा सोम, रूहानी खजाइन जिल्द 1 सफ़ा 252। मिर्जा साहब ने एक मिर्जा साहब अपने निशान के तौर पर पेश करते हैं कि एक बच्चा आया, कादियान के अंदर स्टूडेंट था, वो बड़ा बीमार हो गया, उसकी हालत दगरगू हो गई, खराब होने लगी और जनाब नाउमीदी फैल गई। तो मैंने उसको कैसे डील किया। अच्छा, अब उसके बारे में क्या कहते हैं ये देखें जरा। कहते हैं उसका मुख्तसर बयान यह है कि एक हिंदू आर्या बाशिंदा उसी जगह का तालिब इल्म मदरसा कादियान, जिसकी उम्र 20 या 22 बरस की होगी, जो अभी तक उस जगह मौजूद है, एक मुद्दत से बमर्ज दक मुब्तला था और रफ्ता रफ्ता उसकी मर्ज इंतहा को पहुंच गई। गलती क्या है, मर्ज जो है ये उर्दू जुबान के अंदर मुजक्कर इस्तेमाल होता है, मुअन्नस नहीं होना चाहिए, उसका मर्ज इंतहा को पहुंच गया। मगर मिर्जा साहब ने यहां मुअन्नस की बजाय मुजक्कर की, यस उसकी, यानी मुजक्कर की बजाय तज़कीर की बजाय तानीस इस्तेमाल की है। ये उर्दू ग्रामर लिंग्विस्टिक के एतबार से एक बहुत बड़ा ब्लंडर और गलती है, यानी रफ्ता रफ्ता उसका मर्ज इंतहा को पहुंच गया। इसी तर्ज की मिर्जा साहब ने एक और ब्लंडर मारी। अब मैं आगे लेकर चल रहा हूं, यहां तक तो वो किताबें हैं जो इब्तदा सनीन की हैं, मिर्जा साहब के सुल्तानुल कलम की इब्तदा के वक्त की हैं, मगर अब हम उन अवाखिर किताबों की तरफ चलने लगे हैं ताकि ये मसला भी हल हो जाए। ले जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर रूहानी खजाइन जिल्द 22 हकीकतुल वही और ततीमा हकीकतुल वही। यहां मजे की बात शेख साहब, आपने तवज्जो, बड़ी मजे की ये इबारत, मिर्जा साहब ने एक जगह पर इबारत ठीक लिखी है और एक जगह पर गलत लिखी है, यानी खुद ही एक जगह के ऊपर एक कानून को तोड़ दिया है और दूसरी जगह पर पूरा किया है। यानी साफ पता चल रहा है कि पता था कि क्या गलत है और क्या ठीक। दे नादरीन, आपकी स्क्रीन के ऊपर है ततीमा हकीकतुल वही, ये जो ग्रीन के अंदर है इसको पढ़ें, ये निशान नंबर 156, यानी हकीकतुल वही के अंदर मिर्जा साहब ने अपने निशानात बयान किए हैं, उसमें 156 156 नंबर निशान वो बयान करते हैं कि 2 बंदे जो है ना वो उनको शहीद कर दिया गया था अफगानिस्तान में। तो उन्होंने ना, कहते हैं मैंने उनके नाम के ऊपर ना किताबें लिखनी थी, तज़किरतुश शहादतैन, 2 बंदों की जो है ना शहादतों का जिक्र। कहते हैं मगर मैं बीमार हो गया, कहते हैं लेकिन इत्तफाकन मुझे दर्द गुर्दा शुरू हो गया।
اچھا یعنی درد گردہ شروع ہو گیا، مذکر لکھا ہے یہاں درد گردہ کو، درد جو ہے وہ درد مطلب جو ہے ایگزیکٹلی ہے، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، تو وہ جو درد ہے یہ مذکر استعمال ہوتا ہے، یہاں انہوں نے مذکر استعمال کیا گرین کے اندر، مگر آگے آخری دو لائنیں جو ہائی لائٹ میں نے کی ہیں اس میں کہتے ہیں لکھنا چاہتا ہوں اور درد گردہ شروع ہو گئی ہے، درد گردہ شروع ہو گئی ہے، اب اوپر شروع ہو گیا ہے نیچے شروع ہو گئی ہے، یہ کلنڈر ہے، کیونکہ ان کا تعلق افغانستان سے تھا تو وہ مرد اور عورت کو اسی طرح یوں کرتے تھے وہ جو عبداللطیف اور عبد الرحمان تھے نا وہ کابل اور اس علاقے سے تھے. اچھا تو اردو زبان تو کم وقت ہماری بیچاری اس پہ ظلم کر دیا نا، پشتوں پہ کر لیتے. اچھا دوسرا جملہ بھی دیکھیں، ایک دفعہ 10 دن برابر درد گردہ رہی تھی. اب یہاں پر بھی مونس استعمال کیا، جبکہ درد جو ہے یہ مذکر استعمال ہوتا ہے اردو زبان کے اندر. ٹھیک ہو گیا جی. اب آتے ہیں جی ان کی آخری کتاب کے اوپر، چشمہ معرفت. ایک روایت کے مطابق ان کی وفات کے بعد یہ چھپی ہے. کہتے ہیں روحانی خزائن جلد 23 پیج آپ کے سامنے، عبارت فرسٹ کے اوپر، یہ ایک ایسا قرارداد ہے. قرارداد جیسے کیا میں قرارداد پیش کی گئی اور یہ ایگزیکٹلی یعنی قرارداد جو ہے یہ مؤنث ہے، یہ مذکر نہیں ہے. قرارداد مقاصد پیش کی گئی، قرارداد پیش کی گئی، قرارداد لائی گئی، قرارداد اٹھائی گئی، قرارداد قبول کی گئی، دستخط کا، یعنی قرارداد مؤنث استعمال ہوتی ہے، مگر انہوں نے یہاں کہا یہ ایک ایسا قرارداد ہے، مذکر استعمال کیا. تذکیر کی بجائے تانیث اور تانیث کی بجائے تذکیر استعمال کرتے تھے. ناظرین یہاں جتنے حوالے میں نے پیش کیے ہیں ان سے آپ کو یہ چیز پتا چلی کہ مرزا صاحب اردو زبان میں بھی تذکیر اور تانیث کے فرق کو نہیں سمجھتے تھے، اور اپنی سلطان القلم کا جو سیلف کلیم عہدہ تھا شاید اس کا جو نزلہ ہے وہ اردو زبان کے جو گرامرز ہے اس کے حوالے پر بھی پھینکتے تھے. اب اضافت کے حوالے سے صرف ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. اتنی مثالیں تھی شیخ صاحب کہ میرا انتخاب کرنا مشکل ہو گیا تھا، مگر یہ مثال خصوصاً میں نے اس لیے رکھی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری، میں نے سٹارٹ میں کہا کہ بلاول بھٹو زرداری اچھی اردو بولتا ہے مرزا صاحب سے. یہ میں نے کیوں کہا تھا؟ اچھا کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا کہ ایک جملہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ناظرین بڑا مشہور ہوا. وہ جملہ یہ ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، جب زیادہ پانی آتا ہے زیادہ پانی آتا ہے. تو یہ زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، یہ انہوں نے دیکھیں بارشیں نہیں کہا، بارشوں نہیں کہا، بارش کہا ہے، یعنی مفرد استعمال کیا. اب مرزا صاحب کا حوالہ دیکھ لیں ذرا، مرزا صاحب کیا کہتے ہیں مرکب اضافت کے اندر، روحانی خزائن اواخر کتب کے اندر، روحانی خزائن جلد 22 ہے، سب آپ کے سامنے. یہ حصہ تو کثرت بارشوں کے متعلق ہے، کثرت بارشوں کے متعلق. اب یہاں غلطی کیا ہے؟ مرکب اضافی جو ہوتا ہے اردو کے اندر، مرکب اضافی کے اندر اس میں یا تو اس کا طریق عربی سٹائل کا ہوتا ہے یا فارسی سٹائل کا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آدھا لفظ جو ہے وہ عربی ہو آدھا فارسی ہو اور ان کا مرکب اضافی ہوا ہو، ایسا نہیں ہوتا. یہاں کثرت جو ہے یہ عربی ہے اور بارش جو ہے یہ اردو ہے، ٹھیک ہے، فارسی بھی نہیں ہے. تو کثرت بارشوں کہہ دی، اگر کثرت بارش بھی کہتے تو بھی سمجھ آتی تھی. یعنی کثرت بارش یعنی بارشوں جمع ہے اور پیچھے کثرت بھی آگے جمع کا اظہار کر رہی ہے مانوی طور پر. تو چاہیے یہ تھا کہ اس کو مفرد رکھتے تاکہ جو پیچھے کثرت ہے اضافت میں وہ جمع کا معنی دیتی، مگر یہاں دو جمع اکٹھی کر دی ہیں جو ثقیل بھی ہیں اور غیر قانونی بھی ہے اس قانون کے اعتبار سے جو اردو گرامر کے اندر چلتا ہے. تو یہاں صحیح جملہ ہونا چاہیے تھا یہ حصہ تو کثرت بارش یا کثرت باران کہہ سکتے تھے یا زیادت بارش کہہ سکتے تھے، یعنی اس قسم کا. مگر یہ جملہ جو ہے نا یہ بارشوں، یہ مرکب اضافی کے قانون کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے. اچھا جی یہ صرف میں نے ایک مثال اس لیے رکھی کہ بلاول بھٹو صاحب نے بیچارے نے جو ہے نا صحیح جملہ بولا کہ زیادہ بارش اس نے بولا، بارشوں نہیں بولا. تو مرزا صاحب نے جو ہے نا وہ یہاں پر دیکھیں مرکب اضافی کا تیا پانچا کر دیا. ناظرین اگلے جو حوالے چلنے لگے ہیں یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ بڑے مختصر سے 3 حوالے غالباً یہ 4 حوالے میں پیش کروں گا. جی 4 حوالے ہیں جو جمع و مفرد کے حوالے سے مرزا صاحب کی اردو دانی کے اوپر بات کریں گے. اچھا ذرا توجہ سنیے گا. لیں جی پہلا حوالہ آپ کے سامنے روحانی خزائن جلد 1 کا. اچھا یہ حوالہ شیخ صاحب میں نے نا بڑی اچھا میں ڈھونڈ کچھ اور رہا تھا شیخ صاحب، یہ حوالہ میرے تے چڑھ گیا. اچھا میں کوئی اور چیز ڈھونڈ رہا تھا
یہ جب مجھے حوالہ نظر آیا میں نے کہا یہ مرزا صاحب نے کیا کیا ہے، سلطان ہوں، القلم صاحب نے. تو میں نے نا اس کو سائڈ پر رکھ لیا. اچھا اس کو میں نے اس لیے اسپیشلی اس پروگرام کے اندر ناظرین اور شیخ صاحب داخل کیا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب مرزا صاحب اپنی صلاحیت کتابت اور اپنی قابلیت جو ہے نا وہ کتابت اور تصنیف، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر بہت زیادہ اترایا کرتے تھے اور لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ جناب میں نے اس کو بھی ڈھیر کر دیا، میں نے اس کو بھی ڈھیر کر دیا، اب میں کتاب لکھنے لگا ہوں تو فٹافٹ جیبیں ڈھیلی کر لو. ٹھیک ہے، جیبیں ڈھیلی کر لو، فٹافٹ جو ہے نکال دو، شاباش جو ہے پیار نہ کٹ دو، تو میں کتاب لکھنے لگا ہوں. یہ وہ زمانہ ہے. اب ناظرین آپ دیکھیں کہ روحانی خزائن کی پہلی جلد کے ابتدائی اوراق ہیں اور اس میں وہ یعنی شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ جناب یہ چندہ دیا، اس نے اتنے پیسے دیے، اس نے 50 دیے، اس نے 75 دیے، فلاں نواب صاحب نے اتنے پیسے دیے، میں بہت خوش ہوں، اس دین کی خدمت کریں. اب ان لوگوں پر جب انہوں نے اردو بولی تو کیا کہا، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، اس کو میں کر دیتا ہوں زوم تاکہ حوالہ کمپلیٹ بھی آ جائے اور زوم میں آپ پڑھ لیں کہ غلطی کہاں ہے. دیکھیں جی گرین کے اندر لکھا ہے اے بزرگانو چراغان اسلام، آپ سب بزرگان صاحب. جی بزرگان و چراغان اسلام، جی یس، مطلب اے دو بزرگان، جی جی دو ہے نا، اے ہاں، بزرگانو بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی واو کر دیں یا علیحدہ علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں نہیں رک کر. لیکن وہ عامر اگر آپ بزرگانوں پڑھو گے نا تو واو جی کے جی ساتھ اس کے ملک ہونا چاہیے، لیکن واو جب علیحدہ آ گیا تو وہ ڈفرینشیٹ کر رہا ہے ان دونوں کو کہ بزرگان و چراغان، ٹھیک ہو گیا ٹھیک خواتین ہو گیا و ایسے. حضرات. جی 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 نہیں آپ دیکھیں نا ایسے بھی بولتے ہیں خواتین و حضرات. مطلب وہ بولنے میں آ رہا ہے، لیکن جب جی لکھیں گے خواتین و حضرات آئے گا، نہیں مطلب نہیں لکھیں گے سب. ایسے ہی ہیں، میں جی میں تو پڑھ رہا ہاں ہوں نا اس وقت، میں ہاں نے اس لیے جی ویسے جی پڑھا ہے، جی جی لکھنے میں تو ٹھیک، یقین، اچھا لکھنے میں بالکل. ٹھیک لکھا ہے مرزا صاحب نے، ہاں میں لکھنے ہاں کی نہیں کہہ رہا ہاں ابھی جی فی الحال. ہاں جی اچھا بولنے کے اعتبار سے میں نے بولا ہے. جی اچھا جی آپ کے سامنے ہے کہ اے بزرگانو چراغان اسلام یا اے بزرگان و چراغان جان اسلام، اسلام. آپ سب صاحب خوب جانتے ہوں گے کہ آج کل اشاعت اسلام اور آگے. اب آپ سب دیکھیں غلطی آپ کو پتہ چل گئی ہے شیخ صاحب. وہی میں کہہ رہا ہوں جی کہ اصل بات تو ایگزیکٹ آگے ہے. ہاں جی ایگزیکٹلی ٹھیک اصل بات آ گیا ہے، کہتے ہیں ہو. آپ سب صاحب خوب جانتے ہوں گے. اب یہ غلطی ہے، ہوں، ہونا چاہیے آپ سب صاحبان. صابان. یس 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 ہونا چاہیے آپ سب صاحبان خوب صابان جانتے ہوں جانتے گے ہیں. کہ آج کل اشاعت، یہ تھا پراپر. میں نے اس کو گرین اس لیے کیا کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے نہیں جی مفرد مراد ہے نا، پیچھے کیونکہ جملہ ہے، پیچھے پیچھے وہ جمع ہے. لا رہے ہیں، جمع لا رہے ہیں، اور جب جی آگے آئے ہیں تو اس پہ جب سب کو کر دیا تو اس پہ بالکل ہی وہ مفرد پہ لے گئے کہ وہ نے ایگزیکٹلی انفرادی کر دیا. جی بالکل صحیح. ایگزیکٹلی. اچھا جی اب ہم آتے ہیں مرزا صاحب کی جمع اور مفرد کے حوالے سے ایک اور کلا بازی. روحانی خزائن جلد 3 ہے، ضلع اوہام، آخری 2 حروف ہیں. مرزا صاحب نے بولا جناب قرآن کے کریم کو جو ہے نا غفلت میں ڈالے ہوئے ہیں کہ کیسے آج کل ایک روز سے ترقی ہو رہی ہے اور جناب زمانہ اپنے علوم ریاضی اور طبی اور فلسفے کی تحقیقاتوں. اب یہاں غلطی کیا ہے، اردو میں تحقیق اور اس کی جمع ہوتی ہے تحقیقات. تحقیقات. تحقیقات اب انہوں نے جمع الجمع بنائی ہے عربی کے قاعدے کے اوپر جو کہ اردو میں ہوتا ہی نہیں. اصل میں یہاں پنجابی میں ایکچولی باتیں کر رہے ہیں مرزا ایگزیکٹلی صاحب. یعنی مرزا ایگزیکٹلی یہ تحقیقاتوں، یہ ایک تو ثقیل بھی ہے، دوسرا جمع الجمع، یہ بلا سود اور بلا فائدہ اور بلا ضرورت مرزا صاحب یہاں لے کر آئے ہیں جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کہ فلسفے کی تحقیقاتوں، یہاں تحقیقات ہونا چاہیے تھا جو جملے کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے اور اردو میں مستعمل بھی ہے اور جمع بھی ہے تحقیق کی. یہ مرزا صاحب کی غلطی ہے کہ جمع مفرد کے استعمال میں مرزا صاحب کس طریقے سے کام لے رہے ہیں. جی ایک اور حوالہ لیتے ہیں تاکہ اس کو میں 30 منٹ آلموسٹ ہاف این آور کے اندر کنکلوڈ کروں. روحانی خزائن جلد 3 ہے، ضالع حام کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب انہوں نے لکھی اور بڑے اس کے چرچے تھے. کہتے ہیں مختلف یہ اشکالات بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اور مسلمانوں کا جو برا حال بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں اور درندگی کے جوشوں کی وجہ سے لعنتوں پر بڑا زور دیا جاتا ہے. اچھا یہ عبارت نا کسی دن میں اور پڑھوں گا، مجھے یہاں سے نا ایک بڑا زبردست نیچے ایک بڑا استدلال ملا ہے مرزا صاحب کی کتاب کا، مگر ابھی چونکہ میرا مسئلہ جمع اور مفرد کے حوالے سے اردو کے حوالے سے ہے. دیکھیں جی مرزا صاحب کہتے ہیں اور درندگی کے جوشوں کی وجہ سے. اب جوش جو ہے یہ اسم جمع ہے، یعنی یہ جمع کی جگہ پر بھی استعمال ہوتا ہے اور مفرد بھی استعمال ہوتا ہے. جوش جو ہے کیونکہ پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے، جوش بیسیکلی ایک جذبات کا اظہار ہے، ایک ایکسپریشن ہے. تو جو ایکسپریشن ہوتا ہے وہ اسم جمع ہوتا ہے، اس کے اندر ہی جمع ہوتی ہے. یعنی وہ ایک قوم، یعنی قوم میں بہت جوش ہے. اب پوری قوم جو ہے وہ مفرد تو نہیں ہے، پوری جمع ہے. یعنی ان بچوں میں بہت جوش ہے، اس ٹیم میں بہت جوش ہے، اس فوج میں بہت جوش ہے. اب میں کہوں جی وہ
فوج تو جمع ہے اور جوش مفرد ہے، تو مجھے کہنا چاہیے فوج میں بہت جوشوں ہے. ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ بہت غلط ہے. تو اس کے لیے ہونا چاہیے تھا جوش، اور درندگی کے جوش کی وجہ سے یہاں مرزا صاحب کو پتہ نہیں چلا کہ جمع کیا استعمال کرنی ہے، مفرد کہاں استعمال کرنی ہے. آخری والا ناظرین کو بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ میں کمپلیٹ کرتا ہوں. یہ بڑا مزے کا حوالہ ہے. یہ روحانی خزائن جلد 3 ازالہ ہم کا حوالہ ہے. کہتے ہیں اب جس قدر میں نے بطور نمونہ کے پیش گوئیاں بیان کی ہیں، اب یہاں پر جمع استعمال ہو رہا ہے، پیش گوئیاں کی ہیں بھی جمع کو ایکسپریس کر رہا ہے. در حقیقت میرے صدق یا کذب کے آزمانے کے لیے یہی کافی ہے. اب یہاں مفرد آ گیا. اس کے لیے پیچھے لوٹنے کے لیے جمع آنا چاہیے تھا، در حقیقت میرے صدق یا کذب کے آزمانے کے لیے یہی کافی ہیں، یعنی یہ پیشین گوئیاں کافی ہیں. اچھا، ادھر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں وہ نا اصل میں جو ہے نا وہ نمونہ اور آزمائش کے طور پر وہ کافی کہہ رہے ہیں. تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا جملہ کہ در حقیقت میرے صدق یا کذب کے آزمانے کے لیے یہی کافی ہے کہ کوئی کسی پیشین گوئی کو جھوٹا یا سچا کر دیا جائے. یہ آگے جملہ ہونا چاہیے تھا. مطلب وہ سنگل لیئر ہے یہاں پہ، وہ سنگل لیئر پیش گوئی. ہاں، یعنی جملہ یہاں ختم نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہی کافی ہے کہ کسی پیشین گوئی کو سچا یا جھوٹا ثابت کر دو. ایسا ہونا چاہیے تھا. مگر جب آپ نے جملے کو یہاں ختم کیا کہ یہی کافی ہے، تو پیچھے آپ نے جمع استعمال کیا ہے. کیا کافی ہے؟ یعنی پیشین گوئیاں، اور پیشین گوئیاں جمع تھی، تو یہی کافی ہیں. یہ ہونا چاہیے تھا جمع کا استعمال. ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے احمدی دوست اس پروگرام کو استمتاع کے ساتھ سن رہے ہوں گے، کان لگا کر سن رہے ہوں گے، بڑے غور و فکر اور انہماک کے ساتھ. اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں اس حوالے سے سمجھیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مرزا صاحب کی جو نظم ہے، یعنی نظم سے مراد یہ ہے کہ مرزا صاحب کا جو منظوم کلام ہے، قصیدے ہیں یا اشعار ہیں، ان کے اوپر بھی انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر بات کروں اگر موقع ملا. تو شیخ صاحب، آپ اس پروگرام اور ان دلائل کے حوالے سے یا ان ریفرنسز کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے کریں، پھر ہم اوپن کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ، تھینک یو. میں صرف بس ایک آدھ منٹ اس پہ بات کروں گا. عامر، گزارش یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیے کہ احمدی حضرات جو ہے وہ خصوصی طور پہ، کہ آپ کے ذہنوں میں بڑی باتیں آئیں گی مرزا صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. سلسلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مرزا صاحب کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، اردو کی انہوں نے کوئی ادبی قسم کے کورسز میں اردو ادب کے اندر کوئی ایسی ڈگری نہیں لی. انہوں نے اگر فارسی اور عربی کے استاد جو تھے بطور ان کے والد کے نوکر رکھے ہوئے تھے، استاد جو تھے نوکر رکھے ہوئے تھے، تو وہ وہاں سے انہوں نے لی. لیکن جو پوائنٹ آپ کو عامر میاں بتانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کا جو کلیم ہے، جو دعویٰ ہے، وہ یہ ہے کہ میں سلطان القلم، جس کو اللہ نے سلطان القلم بنایا، کہ اللہ نے مجھے یہ جو ہے زبان کے اندر فصاحت و بلاغت جو دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اس کی زبان کا فہم دیا ہے، اور اس میں مجھے دا کنگ آف پین بنایا ہے، سلطان القلم بنایا. یہ اس کا مظاہرہ ہے ان کی تحریر کے اندر. یہ جو ہمیں جتنا بھی ان کی تحریریں ملتی ہیں، اس میں وہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ اس سے بہتر تحریر کوئی نہیں لکھ سکتا. کیوں؟ اس کے پیچھے ذات الہی ہے، ان کا دعویٰ جو ہے. تو اس چیز کو بتایا گیا کہ جس چیز کے پیچھے ذات الہی ہو. دنیا میں اگر اللہ کا کوئی کلام ہے، دنیا میں اگر کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم میریکل کہہ لیں، جس کو ہم کوئی چیز کہہ لیں، وہ صرف قرآن ہے. کہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زبان کیا چیز ہے. قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لا ریب ہے، اس میں غلطی نہیں ہے، کسی قسم کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے. اب مرزا صاحب نے چونکہ یہ کلیم کر دیا تھا، آپ اگر کسی عام آدمی نے اگر یہ لکھی ہوتی اور وہ ہوتا تو وہ کہتا ہے جی I'm sorry، ہاں ٹھیک ہے جی ایسے ہو گیا جی، ذرا تھوڑا سا. جیسے مرزا صاحب بعض الفاظ کو جہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ آدھا لفظ جو ہے، 2 الفاظ میں سے ایک جو ہے، ایک لفظ اردو کا لے رہے ہیں، ایک عربی کا لے رہے ہیں، یا ایک فارسی کا لے رہے ہیں، ایک عربی کا لے رہے ہیں، تو کہہ دیتا ہے انسان جی روانی میں نکل گیا. یا اس کی جو جمع کر رہے ہیں وہ پنجابی میں کر رہے ہیں، تو وہ چیز اس میں آ گئی. لیکن یہاں پہ
مرزا صاحب کے جو سلطان القلم ہونے کی بات ہے اس کے اوپر یہ ساری چیز آئی ہے کہ مرزا صاحب کے جتنے بھی دعویٰ جات تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، یہ سارا کچھ مرزا صاحب کی اپنی ذہنی اختراع ہے۔ مرزا صاحب کے تمام دعویٰ جات جو ہیں وہ ان کے اپنی ذات کی طرف سے، پھر اس کا جو معیار انہوں نے بنا کے جی کس طرح اس کو پرکھنا ہے، کس طرح اس کو کرنا ہے، اور یہ وہ چیزیں آئیں گی تو وہ جو غلط کہتا ہے، غلط دعویٰ کرتا ہے، وہ اتنا زندہ رہتا ہے، اتنے، یہ بھی ساری مرزا صاحب کے اپنے سیلف مطلب فیبریکیٹڈ چیزیں ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا پیمانہ نہیں دیا ہوا کہ جی آپ پکڑ لیں، جی فلاں جو کہہ رہا ہے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو، ایسی باتوں کو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جھوٹوں کا انجام جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا، وہ بات ختم۔ لیکن اس کے لیے یہ نہیں کہا کہ میں یوں کر لوں گا، وہ کر لوں گا۔ وہ جیسا کہ سورہ واقعہ کے بارے میں یہ لوگ بتاتے ہیں یا اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ رگے جہاں سے پکڑ لیتے ہیں، وہ چیز ہی کچھ اور ہے۔ سو اس طرح ٹویسٹ کر کے باتوں کو ملا کر کے جو باتیں کی گئی ہیں وہ بالکل قطعی طور پہ اس میں کسی قسم کا نہ تو قرآن کا کوئی واسطہ تعلق ہے، غیر قرآنی دعوے، اور یہ جو اپنے آپ کو القابات اور خطابات دیے گئے ہیں یہ بھی سیلف ہیں۔ تو اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ اس پروگرام کو دوبارہ دیکھیے گا، سوچئے گا اس کے اوپر، اور اس چیز پہ لے کے آئیے، ورنہ بندہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی باتیں بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ سو میری اتنی بات تھی۔ تھینک یو عامر، تھینک یو سو مچ۔ جی بہت شکریہ شیخ صاحب۔ شیخ صاحب کے پاس ایک بڑا امپورٹنٹ میسج ہے۔ شیخ صاحب آپ کسی چیز سے اریٹیٹ ہو رہے تھے، کچھ جی آپ کو الجھن تھی، ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ جی پیش آیا اور اس کو توڑ موڑ کر بیان کیا، وہ کیا جی حقائق ہیں، ذرا اس کا پس منظر بیان کیجیے۔ جی تھینک یو سو مچ۔ اچھا میں دو باتیں کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ زیتون چینل پہ سوالات کرنے کے معاملات میں کہ پہلے آپ ہماری فارمیٹ کو سمجھ لیں کہ ہم لوگ جو بات کرتے ہیں، جیسے ابھی عامر نے کہا ہے کہ جی آپ سوال کر لیں، جو بھی کر لیں، ہم لفظ سوال کا کرتے ہیں، ہم لفظ جو استعمال کرتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ آپ نے سوال کرنا ہے۔ جب کوئی شخص سوال کرنے آتا ہے نا تو اس کے پاس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، ایسا کیوں ہے، اس کا کیا مطلب ہے، ایگزیکٹلی۔ یہ چیز ہوتی ہے۔ اس کا یہ نہیں ہوتا وہ دیکھیں وہ سلسلہ ایسے ہے کہ یہاں سے چلتے ہیں تو وہاں ہے، آپ چلاتے ہوئے مطلب اس کے بعد آپ آگے جا کے آخر پہ کہیں کہ جی آپ چلاتے ہوئے میں کہاں لے آئے ہیں، اور ساری کہانی آپ پہلے بیان کریں۔ اگر آپ نے کوئی بات کرنی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں کوئی 15-20 سیکنڈ 30 سیکنڈ کامنٹ ایک کرنا چاہ رہا ہوں اس تمام بات پہ، اور اس کے بعد میرا سوال ہے۔ بالکل بڑی اچھی بات ہے۔ جب آپ ایک جسے موقف کہتے ہیں کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اسے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اپنی تقریر شروع کر دیتے ہیں، تو وہ سوال نہیں رہتا، وہ بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے کہ آپ بحث کے موڈ میں چلے جاتے ہیں، جو کہ ہم آپ کو بالکل نہیں کہتے کہ آئیں آپ ہم سے بحث کر لیں۔ یہ چیز بڑی اچھی طرح سے جان لیں کہ جی آپ نے کہا ہے تو ہم آئے ہیں، تو آپ پھر ہمیں بولنے کیوں نہیں دے رہے۔ چیز ذہن میں رکھیے کہ آپ کو یہاں دعوت دی گئی ہے کہ جتنی گفتگو کی گئی ہے اس کے بارے میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ غلط کہا ہے، پوائنٹ آؤٹ دیٹ ون، اور کہ پوچھیں کہ کیوں کہا ہے۔ اگر کوئی حوالہ دیا ہے آپ کے نزدیک غلط ہے تو آپ کہیں کہ آپ نے حوالہ غلط دیا ہے جب کہ صحیح یہ ہے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ یہ چیزیں ہم آپ کے ساتھ، لیکن بحث مباحثہ قطعی طور پہ نہیں۔ اس کے لیے آپ جیسا کہ پہلے نمبر دیے گئے ہیں، آپ کو مختلف کانٹیکٹ کرنے کے ذرائع بتائے گئے، وہ کریں۔ آپ کہیں جی ہم آپ سے اس ایشو پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ ہم اگر اس اہل ہیں کہ آپ کے ساتھ کر سکیں، یا جو بھی ارینجمنٹ ہوگا تو ہم کر کے آپ کو بتا دیں گے۔ بصورت دیگر آپ یہاں پہ آئیے اور یہ بتائیں کہ جی یہ بات صحیح، میرا یہ سوال ہے، یا ایسے کہا تو کیوں کہا گیا، یہ ایسے نہیں تھا ایسے تھا، یہ بات آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا شیخ صاحب ایک منٹ، شیخ صاحب جی معذرت، یہ آپ جی کی جی بات، جی شیخ صاحب آپ کا پوائنٹ چونکہ امپورٹنٹ ہے اور 3-4 کالرز ہیں، میں جوائن کر لیا، تو پروگرام کو ایک جو ہے نا ایک اوپن گراؤنڈ کرنے کے لیے اگر 2-3 کالرز کو لے کے بیچ میں اگر آپ کی بات چلائی جائے تاکہ ایک انٹرسٹ بھی بلڈ رہے اور عوام بھی انگیج ہوتی رہے،
جیسے کیونکہ آپ اگر آپ مناسب بات سمجھ ہاں جیسے آپ مناسب ہاں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سوال لیں گے، دیکھیں گے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ہمارے رفاقت بھائی ہیں، تاکہ انتظار لوگوں کو زیادہ نہ کرنا پڑے. ناظرین جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ ایک دو بڑے امپورٹنٹ اور کی پوائنٹس ہیں جو کہ عام طور پر جو مبلغین ہیں ختم نبوت کے حوالے سے جو لوگوں کو پیش نظر رہنے چاہیے، ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس پر شیخ صاحب بات کرنے لگے ہیں. تو نہایت توجہ سے آپ نے سنے ہیں، مگر ایک دو کالرز کو لے لیتے ہیں تاکہ اگر پروگرام کے حوالے سے وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ ایک چیز علیحدہ ہو جائے اور پھر شیخ صاحب کی بات کو ہم لے کر چلیں. موسٹ ویلکم. جی 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 ذیشان بھائی اہلن، ٹاپک السلام پہ علیکم گبار جی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام میری جان، اہلن. شکریہ جی آپ لوگوں کا، عامر بھائی آپ کا، اے کے شیخ صاحب آپ شکریہ. کا، آپ لوگ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. جی جزاک اللہ اس سب کے لیے. اور صرف ایک دو سوال ہے میرے، وہ بالکل امید ہے کہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی ہیں. ایک تو سوال یہ ہے کہ یہ جو ان کے مربیان جو ہیں، یہ جب اپنے مربی بننے کے لیے پڑھتے پڑھاتے ہیں تو کیا ان کے نصاب میں مرزا صاحب کی کتب شامل ہوتی ہیں؟ اور ہوتی ہیں تو وہ کون سی ہوتی ہیں اور کس لیول پہ ان کو پڑھائی جاتی ہیں؟ کیا وہ مطلب جیسے اگر کوئی عالم دین بننا چاہ رہا ہے تو اس کو عربی کی ظاہر ہے کہ سارا اس کو عربی پڑھانی پڑتی ہے پہلے، تاکہ پھر وہ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے. اسی طرح کیا مربیان کے لیے بھی کوئی ایسا اسپیسیفک کوئی سیٹ اپ ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا مرزا صاحب کی کوالیفیکیشن کیا تھی، ٹھیک ہو ٹوٹل گیا، جو پڑھے لکھے کیا تھے پلیز؟ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. اچھا جو آپ نے سوال کیا بڑا امپورٹنٹ ہے اور شیخ صاحب کو میں موقع دیتا ہوں، شیخ صاحب اس پر بات کریں. بہت ہی مختصر اس کو ہم لے کر چلیں گے. شیخ صاحب نے باقاعدہ یہ ایک مربی صاحب کا یہاں پر انٹرویو ہوا تھا، عامر منیر صاحب تھے جو کہ ایکس مربی ہیں، ان کا بھی انٹرویو ہوا تھا اور دیگر لوگوں کا. اسی طریقے سے خاتون کا بھی ہم نے انٹرویو، تو اس میں بھی شیخ صاحب نے کئی جگہ پر یہ سوالات پوچھے تھے. تو یہ واضح چیز ہے کہ یہ مرزا صاحب کی کتابوں کو چھیڑتے تک نہیں ہیں، ان کے پاس بھی نہیں پھڑکنے دیتے. ان کا ایک مخصوص نصاب ہوتا ہے جس نصاب کو یہ سامنے رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کوئی چیز نہیں پڑھاتے. باقی مرزا صاحب کی اپنی تعلیمی قابلیت اور حیثیت یہ شیخ صاحب آپ کو بتاتے ہیں. وہ جس چیز سے چڑھتے تھے وہ خود انہوں نے ڈگری لی ہوئی تھی، پتہ نہیں اب وہ تھی کہ نہیں. جینون شیخ صاحب آپ مختصر سا بتا دیجئے جی تاکہ پھر ہم آگے چلیں. جی ٹھیک ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو ویریفائی ہم کر لیں گے. ابھی ریسنٹلی جو ایک قادیان کے مربی تھے عبدالحی صاحب، ان جی کا انٹرویو ہوا ہے، تو وہ دوبارہ آئیں گے تو آپ کے اس سوال کو میں ان پہ دہرا دوں گا. ویسے آپ کی اطلاع کے لیے کہ مرزا صاحب کی تمام کتابیں جو ہیں ان کے سلیبس میں شامل ہیں، ٹھیک جو کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ پڑھیں، لیکن ان کے اوپر بحث نہیں ہوتی، ان کے اوپر مطلب کراس کویسچننگ کوئی نہیں ہے، ان کو صرف اس سے گو تھرو ہونا ہوتا ہے. That's it. جی ٹھیک ہے شیخ صاحب، میں تو یہ بھی آپ کا حسن ذہن سمجھتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں پڑھتے ہوں گے. اللہ اچھا جو کے سوال دوست صاحب آپ کر لیں وہ ان سے ہم اجازت چاہتے ہیں کہ وہ ذرا چلیں. بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ جو کی پوائنٹس جی اٹھانا چاہ رہے تھے اس کی طرف ہم واپس آتے ہیں تاکہ اچھا عوام جو ہے وہ سن سکیں. ٹھیک ہے، جی تھینک یو. گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم لوگ یہاں پر جو احمدیہ کلٹ ہے اور جو آن جہانی غلام قادیانی دعوی مسیحیت، دعوی نبوت رکھتے تھے، ان کی آگاہی کے سلسلہ جو ہے ان کے متعلق، ان کی تعلیمات کے بارے میں، ان کے دعوی جات کے بارے میں، احمدیہ کلٹ جو ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کی آگاہی کا کام. ٹھیک اچھا اسی ضمن میں یہ چیز چلتی ہے کہ چونکہ موصوف نے نبوت کا بھی دعویٰ کر دیا اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ نبوت جو ہے وہ کامل ہو چکی. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نو انسانی کو دینا تھا قرآن کی شکل میں دے دیا، اور جو اپنی تعلیم تھی وہ انبیاء کے ذریعے دیا کرتا تھا. تو انبیاء کا جو سلسلہ ہے، جب تعلیم مکمل دے دی، سارا کچھ دے دیا جو کہ انبیاء کے ذریعے ہے، تو اس حوالے سے وہ اب کوئی نبی نہیں ہے. تو جب مرزا غلام قادیانی صاحب نے اس کا دعویٰ کیا تو ان کا دعویٰ جو ہے وہ غیر قرآنی دعویٰ بن جاتا ہے. تو اس کی آگاہی کے لیے اور اس چیز کو بتانے کے لیے بہت سے سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو مطلب مختلف چینلز ہیں یہ کام کر رہے ہیں، جی جو کہ بڑی اچھی چیز ہے اور انہیں کرنا بھی چاہیے، انہیں بتانا بھی چاہیے، عوام کو بھی بتانا چاہیے، اور جو ان کے موصوف قادیانی صاحب کے ماننے والے ہیں ان کو بھی بتانا چاہیے کہ وہ کیسے اپنے دعوے میں غلط ہیں. اور یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کا یہ جو
اسلام دین ہے یہ مکمل ہو چکا ہے، بالکل ہر ایک کا فرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی یہ چیز کہتا ہے کہ دیکھو، یہاں پہ میں عامر سے کہوں گا کہ عامر کے قرآن کی وہ جو آیت ہے کہ جی کس طرح سے یہ پیغام دینا ہے، کیسے دینا ہے، کس چیز سے احتراز کرنا ہے، اس کا ذرا تھوڑا سا ان کو ترجمہ جو ہے وہ سامنے لے آئیے۔ غالباً وہ آیت آپ کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو ادعو الی سبیل ربک سبیل بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ ایگزیکٹلی آپ نے اللہ کے راستے کی طرف جو ہے وہ حکمت کے ساتھ بلانا ہے اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلانا ہے، اور اگر کبھی مجادلہ مناظرہ ہوتا بھی ہے تو بڑے حسن طریقے سے کرنا ہے۔ یہ جو ہے یہ ایک قسم کے قوانین اور یہ اصول جو ہیں قرآن نے متعین کر دیے ہیں، اور جو یہ قائم کرنے والے ان پہ لازم قرار دے دیا ہے کہ ایک سچائی اور دوسرا حکمت۔ اب یہاں پہ بیٹھ کے جو سنی سنائی بات، جو اپنے دل کے اینگر ہے، جو گالی گلوچ ہے، اس نام پہ کہ ہم محبت کر رہے ہیں، ہم اس میں اپنا جوش دکھا رہے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے کتنے بڑے مجاہد ہیں، گالیاں دے کے، نو ناٹ ایٹ آل، یہ چیز غیر قرآنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اس نے آپ کو پابند کیا ہے کہ زبان آپ نے بری استعمال کرنی نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، حکمت سے کام لینا ہے۔ کیوں؟ آپ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول کی باتیں ان تک پہنچا رہے ہیں، تو کیسے آپ ایسی زبان اور یہ جھوٹ سے کام لے سکتے ہیں؟ یہاں پہ کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے، اب ریسنٹلی ایک واقعہ ہے، یقین کریں وہ خبر میرے پاس بھی ہے، اور میرے پاس آج سے 2 روز قبل ہے، ٹھیک، اور سارا کچھ اس کی ڈیٹیل، لیکن میں اسے پھر حالانکہ وہ انہوں نے بہت حد تک 75% وہ خبر جو ہے کنفرم کر دی ہے مجھے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک میرے پاس وہ 100% نہیں ہو جاتی عامر، میں اسے کسی طور پہ بھی پبلک کے سامنے نہیں رکھنا چاہ رہا، کیونکہ کل کو اگر ایک شخص آ کے کہے کہ تم نے تو صرف احمدیوں کی دشمنی کے اندر، احمدیوں سے نفرت کی وجہ سے، احمدیوں کی مخالفت میں تم نے یہ دے دی، تو میرے پلے کیا رہ جائے گا؟ میں کہتا ہوں کیونکہ اس وقت جب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں کوئی بات غلط نہیں کروں گا تو مجھ پہ لازم آتا ہے، اور میں جب یہ کہوں کہ میں بات اسلام کی کر رہا ہوں تو میں اور پابند ہو جاتا ہوں۔ اب انہوں نے اٹھا کے دے دیا کہ جی ایک احمدیوں کا مربی، جی اس نے ایک بچی کے ساتھ زنا کر دیا۔ اب وہ ان نالائقوں کو یہ نہیں پتا، او میاں تم بات تو کر لو، پہلے جان تو لو، حدیث ہے اس چیز کے بارے میں کہ سنی سنائی بات کو ایسے ہی لے بھاگنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو انہوں نے ویڈیو بنا کے ابھی ڈال دی ہے اور اس میں وہ FIR بھی دکھا رہے ہیں، اس بندے کی شکل بھی دکھا رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے واقعات اصل کیا ہے آپ اس کے بارے میں تو جان لو جو آپ بیان کر رہے ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو باتیں وہ شخص جس نے ویڈیو بنائی ہے، یہاں سوشل میڈیا کے وہ لوگ ہیں جو ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، وہ اپنے جو الفاظ کہہ رہے ہیں کہ مربی ہے، یہ احمدیوں کا مربی ہے، پادری ہے، سوال ہے کہ what proof you have کہ وہ مربی ہے، پادری ہے؟ آپ بچی کو لے رہے ہیں، آپ کو کیا پتا وہ بچی کون ہے کون نہیں ہے؟ وہ شخص اگر دکان پہ ایک ملازم ہے، یہ کام کر رہا ہے، اگر وہ احمدی بھی ہے تو میں کہتا ہوں کہ چاہے کوئی بھی ہو، احمدی ہو نہ ہو، احمدی مربی بھی ہو، ہم کنڈیم کریں گے، لیکن ہمیں پہلے اس کا پتہ تو ہونا چاہیے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا، میرے پاس اس سے پہلے سے یہ خبر آ چکی ہوئی ہے، تو آپ خام خواہ میں مسلمانوں کو، اسلام کو، یا جو کام کر رہے لوگ ہیں ان کو بھی خراب کرنے کے لیے، ان کی کریڈیبلٹی بھی چیلنج کروانے کے لیے آپ کیوں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں؟ کیوں ایسا؟ صرف اس چکر میں کہ جی میں پہلے بن جاؤں کہ میں نے پہلے خبر دی ہے، صرف میں بن جاؤں کہ میری ریٹنگ بڑھ جائے، صرف یہ میرے ویورز بن۔ خدا کے بندے، اللہ کا اگر پیغام پہنچانا ہے تو پھر ان چیزوں کو، یہ جو ہوتے ہیں نا مادی مفادات، ان کو سامنے نہیں لاتے، پھر سچائی کا دامن ہاتھ سے تھامتے ہوئے چاہے ایک بندہ آپ کی بات سن لے وہی کافی ہے، بجائے اس کے کہ آپ جھوٹ پھیلائیں اور لوگوں کو دیں۔ جی ٹھیک شیخ صاحب، میں تو اس چیز کا قائل ہوں، میں نے اپنا ایک اصول شروع سے ہی رکھا، جب اللہ نے مجھے سمجھ دی دین کے حوالے سے اور میں نے تحقیق کا ایک سلسلہ شروع کیا اور پھر اسٹوڈنٹ لائف سے بھی گزرا، میں نے اپنا ایک اصول رکھا، میں نے کبھی نہیں دیکھا مجھے کوئی سن بھی رہا ہے کہ نہیں، ہاں باڑ میں جائے جنتا، اپنا کام بنتا، گنگے بہروں کی نگری کون کسی کی سنتا، کوئی نہیں سنتا۔ عامر مسئلہ یہ ہے نا کہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، دیکھیں بات سنیں،
میں اپنی بات اس زیتون چینل کی نہیں کر رہا، اپارٹ فرام دس ون بہت سے لوگ چینل کام کر رہے ہیں، خام خواہ وہ بیچارے لوگ بھی شرمندہ ہو جائیں صرف ایک بندے کی وجہ سے، صرف ایک دو گندی مچھلیوں کی وجہ سے پورا تالاب خراب ہو جائے، تو ان کو بالکل. اور کچھ شیخ تھوڑا صاحب، سا خیال شیخ کرنا صاحب چاہیے. جی اگر ہم لوگوں میں یہ تو ایک ٹوٹلی ایک اصلاحی موضوع ہو جائے گا جو کہ اس وقت جس کو آپ لے کر چل رہے ہیں، مگر بالخصوص اگر ہم ان کو احمدیہ یا ختم نبوت کے اویئرنیس کے حوالے سے لے کر چلیں تو زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ہمارا مد مقابلہ ہے اس کے پلے ہے ہی یہ ہے جی. کہ وہ پروپیگنڈا ہی کر سکتا ہے، حال الفاظ کا ہیر پھیر ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ان کے پاس، حالانکہ نہ اس میں دلائل ہیں. سوری ٹو سے جی آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ جی وہ جی بھی دودھ کے نہلائے ہوئے نہیں ہیں کہ وہ بھی کرتے ہیں، جی وہ بھی بڑی بالکل. خباثت کرتے ہیں. ٹو بی آنسٹ ود یو، میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں خباثت کا، جی کہ وہ کس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں آپ اسی چیز سے سمجھ جائیں. وہ کوئی جی جی اتنے نہیں ہیں، وہ آپ سے زیادہ لیکن سمارٹ ہے. آپ کا دشمن جو ہے وہ خباثت ہاں کیا کرتا ہے، وہ اپنی کتابوں کے اندر کتابوں کے والیوم چینج کر دیتا ہے، اس کے ہاں پیجز چینج کر دیتا ہے، اس کے ٹائٹل ہاں چینج کر دیتا ہے ہاں آپ کو ہاں گمراہ کرنے کے لیے. آپ کو اس ہاں چیز میں صرف فوری طور پہ، مطلب آپ میں کوئی بات کہوں، میں کہوں جی فلاں کتاب ہے فاصل، جیسے ابھی عامر نے یہ چیزیں دی، جی اب وہ اپنے آن لائن لے آئیں یا نئے وہ ایڈیشن میں لے آئیں تو کہیں گے جی عامر جھوٹ بول رہا ہے کہ وہاں تو ہاں یہ ہاں ہے ہی نہیں، بات صفحہ اتنے پہ بات ہی نہیں ہے. تو کیوں جی ہاں ہے نہیں جی، یہ دیکھیں یہ نیا جو ایڈیشن وہ دے دیں آپ کو، اس پہ کہیں جی یہ صفحہ نمبر ہے، یہ کتاب یہی نام لیا تھا نا، تو یہاں تو کچھ بھی ہاں نہیں ہے. ہاں تھوڑی دیر کے لیے تو وہ بات گئی نا، یہ بعد میں بات ہے ایگزیکٹلی کہ عامر ڈھونڈ کے لائے گا اور بتائے گا جی کیا ہے ہاں کیا نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور دوسری سو بات یہ وہ ہے شیخ صاحب، جی جی سوری آپ کی بات کٹ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ میں بھی کوئی اسکالر تو نہیں ہوں، کوئی علامہ فہامہ یا کوئی مولانا مفتی تو نہیں ہوں جو اپنی طور پر جو اسٹڈی کر سکیں، سرچ کر سکیں، اس کو پڑھا ہے. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو ایک میجورٹی ہے ہماری انسانوں کی، یعنی عام طور پر جو بہت بڑی تعداد، وہ ریسرچ نہیں کرتی. ریسرچ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اسٹڈی کرنا، بک ریڈنگ کرنا، نہیں، کمپیریٹو اور کاؤنٹر اسٹڈی کرنا. جی کمپیریٹو سے مراد یہ ہے کہ اور پھر ریسرچ کرنا، یعنی اوریجنل ٹیکسٹ کو پڑھنا، اوریجنل ریفرنسز کی طرف جانا، سورس کیا ہے. ہمارے لوگ نہیں دیکھتے. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، عام طور پر ہمیں میسج آتا ہے، میں اسی تناظر میں چلیں کتابوں کے حوالے سے بات چل رہی ہے، یہ ٹاپک بھی ہمارا یہی ہے اردو لٹریچر کے حوالے سے. عام طور پر ہمیں میسج آتا ہے، ہمیں کہا جاتا ہے یار کوئی عامر بھائی کوئی کتاب بتا دیں. اچھا جی کون سی کتاب بتائیں؟ کہ کوئی بھی کتاب بتا دیں کہ جس کے اندر جناب جو ہے نا وہ مرزا صاحب کی غلطیاں اور مرزا صاحب کی جناب تضادات اور مرزا صاحب کے جو ہے نا جناب یہ اور رد اور وہ جو ہے نا موجود ہو. اچھا جی آپ کیا کریں گے جی؟ پڑھیں گے. اس کے بعد کیا کریں گے جی؟ وہاں جو ریفرنسز موجود ہیں، اچھا وہاں جو ریفرنسز موجود ہیں ان کو ہم آگے کوٹ کر دیں گے کہ جناب یہ لکھا ہے فلاں کتاب کے اندر، یہ لکھا ہے، گو کہ خود پڑھے نہ کہ اوریجنل ٹیکسٹ یا لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا کہ نہیں. اچھا سٹارٹ کے اندر نا جب میں نے ناظرین اور شیخ صاحب آپ کے توسط سے اس بات سے میں بتا دیتا ہوں، سٹارٹ میں جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میں خود ظاہری بات ہے نارمل کتابیں پڑھتا تھا. تو میں نے ایک دو دفعہ یہ چیزیں پڑھی اور میں نے دیکھا، میں نے کہا یار اوریجنل کتابوں میں یہ چیز ملتی نہیں ہے. اور مجھے ہمیشہ سے یہ چیز ہوتی تھی کہ مجھے شرمندگی نہیں پسند کہ آپ نا کسی محفل کے اندر بات کر کے جو ہے نا وہ شرمندہ ہو جاؤ کہ یا یار یہ تو بات لکھی نہیں ہے، تم نے جھوٹ بول دیا. یعنی مکھی پر مکھی مارنا اور لکیر کا فقیر بننے کی مزاج نہیں تھا میرا شروع سے. نہیں بالکل. تو شرمندگی اور بڑی شرم فیل کرتے تھے. تو ہم نے اوریجنل کتاب نکال کر دیکھی. میں نے کہا اچھا اب کتنی کتنی کتابیں ایسی ہیں شیخ صاحب کے ایک ریفرنس ڈھونڈنے کے لیے آدھا آدھا پون گھنٹہ 50 ورقوں پر بار بار سفر کرنا پڑتا ہے یہ دیکھنے کے لیے یہ عبارت انہوں نے آگے کہاں سے کہاں پہنچا دی ہوئی ہے. اب میں نے شیخ صاحب اس دن جو ہے ایک حوالہ دیا تھا اسٹریم کے اندر ہی، آپ کو یاد ہے پچھلی جو ایپیسوڈ ہماری پچھلے سنڈے کو گئی ہے اس میں مکتوبات احمدیہ کا، یا اس میں جو اولڈ ریفرنس ہے وہ مکتوبات احمدیہ کی جلد 1 پیج 69 ہے. اچھا اب جو نیا ہے اس میں کیا ہے، اس میں پیج 1 جو مکتوبات احمدیہ جدید ہے نیو ایڈیشن، اس میں والیوم 1 ہے، پیج 584 ہے. اندازہ کریں، یہاں یعنی یہاں آدھی کتاب کو پکڑ کے شفل کر دیا ہوا ہے. ایگزیکٹلی یہاں پہ ایک بڑی اچھی آپ نے یہ جو مکتوب کا نام لے لیا عامر، بڑی مزے کی بات ہے کہ مکتوبات جو ہیں کہ وہ جو اس نے خط لکھے موصوف قادیانی صاحب نے، آج ان کے لٹریچر کے اندر ان کا کوئی وجود نہیں ہے. بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں، آج ان کے لٹریچر کے اندر ان کا کوئی وجود نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ مرزا غلام احمد کا تمام لٹریچر جو ہے روحانی خزائن ٹائٹل کے انڈر کمپائل کیا ہے.
اس کے اندر ان کو اشتہارات جو باتیں بھی کی ہیں ملفوظات اور ان کی کتابوں میں لے آئے، مکتوبات. اچھا ٹھیک. سمیٹ لیا انہوں نے. اب آپ اندازہ کریں کہ مکتوبات کو جس طرح انہوں نے علیحدہ کیا، اسی طرح انہوں نے مرزا غلام احمد کی وہ جو مطلب خوابیں ہیں، رویا ہیں، اور اس کے جو کشوف ہیں، اور اس کی جو جس کو وحی مقدس کہتے ہیں، تذکرہ کے نام سے انہوں نے انہی میں سے نکال کے علیحدہ، یہ مکتوبات بھی انہی چیزوں میں سے نکلی ہوئی یہ چیز ہے. جو اشتہارات کے والیوم انہوں نے لگائے ہیں وہ بھی انہی میں سے، لیکن ان کو ایک روحانی خزائن کے نام سے دے دیا، لیکن اس میں تذکرہ انہوں نے شامل نہیں کیا. یہ چیز ذہن میں رکھیے، تذکرہ جو ہے روحانی خزائن جو کمپائلیشن ہے، ایک مجموعہ ہے، اس میں تذکرہ شامل نہیں ہے. اسی طرح اس میں مکتوبات شامل نہیں ہیں کہ علیحدہ طور پہ آئے ہوں، نہیں، ان کو اکٹھا کیا گیا ہے اشتہارات کے نام سے، ان کو انہی کتابوں کے اندر رکھا گیا ہے، مجموعہ اشتہارات، اور ان کو ملفوظات کے آگے لے لیا گیا ہے. یہ جو سارا ہے، اب سوال ہے کہ یہ حرکتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اگر آپ نے پہلے مکتوبات کے نام سے یہ چیز لکھی ہے، اچھا یہ چیز آپ کو ان کی ویب سائٹ پہ ملے گی کہ آن لائن وہ جو ہیں پرانی یہ چیزیں ملیں گی، لیکن جو لٹریچر ہارڈ کاپی کے اندر آپ دے رہے ہیں اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپ جو تبدیلی لا رہے ہیں یہ کس لیے لا رہے ہیں؟ اگر کوئی بھی آپ کے پاس ریزن ہے، کوئی بھی آپ کے پاس اس کی وجہ ہے، جواز ہے، تو آپ بتائیں کہ دیکھیں جی کہ اس چیز کے اندر یہ جو ہمارا پرانا چل رہا تھا وہ چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. مثال کے طور پہ کہ اگر ہم اشتہارات کمپائل کیے ہیں، جو بنائی ہیں اس کے والیوم، یہ کنٹین کرتا ہے مکتوبات کو، یہ کنٹین کرتا ہے فلاں چیزوں کو. جس طرح آپ نے ان میں سے نکال کے تذکرے کو کہ اس کے اوپر لکھا کہ یہ مجموعہ الہامات، وحی مقدس، کشوف اور رویا، یہ چیزیں ہیں، کم از کم لوگوں کو سیدھا رکھیں. لیکن چونکہ آپ کے ذہن کے اندر سچائی نہیں، گمراہی بھری ہوئی ہے کہ آپ نے مس گائیڈ کرنا ہے، مس لیڈ کرنا ہے لوگوں کو، کہ اس لیے کہ یہ چیزیں اس طرح کی حرکت دی آپ نے. اور یہی رونا میں رو رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے اپنے سوشل میڈیا پہ یہ جو چھابڑی فروش بیٹھے ہوئے ہیں کہ بات کو لے کے چلیں، گالی گلوچ کرنے والے، بس یہ بلا یہ وہ کریں. بہرحال ایک چیز رہ گئی تھی، وہ پہلے جو ہمارے دوست آئے تھے جنہوں نے سوال کیا تھا کہ مرزا صاحب کی کوالیفیکیشن کیا ہے، میں اس کو ذرا ایڈریس کر دوں. میرے دوست، بات یہ ہے کہ مرزا صاحب بنیادی طور پہ نہ تو انہوں نے کسی قسم کا عالم کا کورس نہیں کیا تھا، یہ چیز میں آپ کو بتاؤں، کوئی درس نظامی انہوں نے نہیں پڑھا ہوا. اس وقت مولوی فاضل ہوتا تھا نا جی کہ یہ کہیں سے بھی یہ انہوں نے کیا ہو، سلسلہ دیوبند سے یا کہیں سے، کوئی ایسا کورس نہیں انہوں نے کیا ہوا. انہوں نے فارسی اور عربی، ان کے باپ نے ان کو ملازم رکھ کے دیے تھے، دو استاد جن کو یہ نوکر کہتے تھے، ان سے پڑھا. اس کے بعد اس شخص کو پڑھنے کا شوق تھا اپنے طور پہ، لیکن ان کا یہ کہہ لیں کہ صحیح کسی استاد سے تعلیم حاصل کرنے والی بات جو ہے، نہ کسی مدرسہ میں گئے ہیں، نہ کسی ہائی اسکول میں، نہ کسی کالج میں، یہ گھر سے پڑھے ہوئے ہیں. ان کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھی میں نے فلاں چیز کی، جیسے اپنے یہ جامعہ سے نکلواتے ہیں اور ان کو مربی کہتے ہیں، معلم کہتے ہیں، کہ مطلب کم از کم ان کا وہ سلسلہ یہ ہے کہ ایک عام احمدی اور دوسرا معلم برابر نہیں ہو سکتے. تو مرزا صاحب سوچیں کہ اس دور کے جو علماء تھے ان کے برابر یہ اپنے آپ کو صرف ایک چیز لے کے کہ ایک یہ دعویٰ کر کے جی مجھے اللہ نے معمور کیا ہے، جو کہ سریحن قذب، درو گو، مفتری، مطلب یہ وہ چیز ہے، یہ سوائے جھوٹ کے اور کوئی چیز نہیں ہے. سو یہ ان کی کوالیفیکیشن تھی، اور اس کے علاوہ ان کی اس حوالے سے کوالیفیکیشن میں ہاں جی ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب. اس حوالے سے میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ ایک ایپیسوڈ جو ہے ہم مرزا صاحب کی جو انگلش گرامر کی یا انگلش لینگویج کے ساتھ جو انہوں نے جو ہے نا وہ اس پر جو دست درازی اور اس کی عصمت دری کی ہے، ریپ کیا ہے، اس کا عصمت دری بیسیکلی کہنا چاہیے، جو اس کا بلاتکار کیا ہے، اس پر ہم کریں گے. مگر اس سے پہلے نا ایک بڑا مزے کا شیخ صاحب، یہ تعلیم کے حوالے سے بات کروں کہ ایجوکیشن، مرزا صاحب نے اپنی کتاب حقیقت الوحی کے اندر غالباً، اگر میں غلط نہیں ہوں تو، ایک بیان کیا ہے کہ مجھے تو ایک حرف بھی انگلش کا نہیں آتا،
اور نہ میں نے کہیں سے پڑھی ہے. ٹھیک ہے, مجھے نہیں آتا انگلش کا, کوئی مجھے انگلش زبان نہیں آتی, مگر پھر بھی اس میں الہام آتے ہیں. اچھا, ایک تو یہ کہا. اور سیرت المہدی کے اندر جو بشیر احمد ایم اے ہے, قمر الانبیاء, وہ لکھتا ہے کہ مرزا صاحب نے سیالکوٹ میں جب گئے تھے تو وہاں 2 یا 3 کتابیں انگلش کی پڑھی, انگریزی کی مکمل پڑھنی سیکھی اور پڑھی انگریزی کی کتابیں. جب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یعنی عجیب ایک چوں چوں کا جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کا انہوں نے مربع اور ایک ماجونے جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا ایک بنایا ہے, اکٹھا کیا ہے, تو سمجھ نہیں آتی. اچھا خیر, بھانمتی نے کنبا جوڑا ہے تو وہ والا حساب ہے ان کا. کہیں کی اینٹ کہیں اچھا کا شیخ روڑا. صاحب, بالکل اس کو نا میں ہمارے پاس اور کالر نہیں ہیں, اگر ہمارے پاس ایک بیٹھے ہیں مگر وہ چونکہ ٹاپک کے اوپر میرے خیال سے نہیں ہے, یا وہ جا چکے ہیں یا سو چکے ہیں, تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے ٹاپک کو کنکلوڈ کریں. شیخ صاحب, بڑی اچھا بڑی ٹھیک جی. شیخ صاحب, آپ نے مجھے جوائن کیا, میں آپ کا بہت مشکور ہوں. اس حوالے سے انشاءاللہ میں پروگرام کو کنکلوڈ کرتا ہوں, آپ سے اجازت چاہیں گے شیخ صاحب. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر آپ کے ساتھ ایک نئے پروگرام کے اندر انشاءاللہ. اللہ آپ کو اپنے امانت میں رکھے. جزاک اللہ. لیے ناظرین, امید ہے آپ نے آج کے پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر کچھ نئے ایپیسوڈ جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے, وقت بھی دے, مہلت بھی دے, صحت تندرستی دے, اور حق پر ڈٹے رہنے اور حق کو بیان کرنے کی توفیق بھی دے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بنا کر دکھائے اور اسی کی اتباع کرنے کی توفیق دے, اور باطل جو ہے وہ باطل نظر آئے اور اس سے اجتناب اور دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم جو ہمارے مخالفین ہیں ان کے بغض اور ان کی عداوت اور ان کی جو مخالفت ہے اس کے اندر ہم اس حد سے نہ گر جائیں کہ سچ اور حقیقت جو ہے اس کا دامن چھوڑ دیں اور بہتان تراشی اور کذب بیانی سے کام لیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی, کہ کوئی قوم کی مخالفت جو ہے وہ تمہیں اس چیز پر مت ابھارے اور جو ہے وہ بہکا دے کہ تم جو ہے نا عدل اور انصاف کا تقاضا جو ہے وہ نہ پورا کر سکو اور ان کی مخالفت کرو. تو عدل کرو, یہی تقوی کے بہت قریب ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. ناظرین, اپنا اور دوستوں کا خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ کو ایک نئے ایپیسوڈ کے اندر. ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.